ہو جاتا. تو بتائیے کہ جب قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا یہ عالم ہے تو اللہ کی ذات کا کیا عالم ہے، اگر اس کے جلال کا کیا عالم ہے. تو آپ تصور فرمائیں. تو اب آپ کی تیاری کیا ہونی چاہیے؟ کیا وہ مشکل وقت نہیں آئے گا؟ کیا آپ کے لیے کوئی تیاری ہے کہ اس مشکل حالات میں اپنے آپ کو بچا سکیں؟ سیلاب آنے سے پہلے بند مان لیتے ہیں. کوئی مشکل ہے لیجیے، آگ لگنے والی ہے، کچھ آگ کے آلات پیدا کر لیتے ہیں. اسی طرح خطرات سے نمٹنے کے لیے ہم سارے انسٹرومنٹ لے لیتے ہیں. لیکن مجھے کوئی بتائے کہ یہ جو اندر ہمارے اتنے انسٹرومنٹ رکھیں تو سب سے بڑی روح ہے، اس کو جو لیڈ کرتی ہے، یہ روح تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا. ایسے ایسے حالات ہیں. لوگوں کی اموات دیکھی، ہم نے کرسی پہ بیٹھے، اچانک بم بلاسٹ ہوا. بم بلاسٹ ہوا، اس شخص کا اندر سے دل پھٹ گیا، اور دل پھٹا تو آنکھ سے، کان سے، منہ سے خون جاری ہو گیا، دل پھٹ گیا. دوستوں، دنیا کے پٹاخے سے دل پھٹ گیا تو ذرا تصور کریں کہ رب کا جو جلال ہے، جو ہولناکیاں قیامت کی ہیں، وہ کیا ہمارے دل کو زندہ رکھ سکیں گی؟ تو فرمایا کہ اپنے دل کو زندہ کرو، اپنے دل کو زندہ کرو. دل کو زندہ کیسے کیا جائے؟ اللہ اللہ. دل کو زندہ کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے. انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور ولی کا ذکر کرنا یہ کفارہ ہے. یعنی گویا مشروط کر دیا. اب نبی نہیں ہے لیکن نبیوں سے اپنی محبت کو جاگزی رکھو. اور پھر فرمایا کہ جو اب ان کے بعد جو ان کے وارثین ہیں وہ اللہ کے نیک صالح بندے ہیں، ان سے محبت کرو، ان کی بارگاہ میں جاؤ، ان کے پاس بیٹھو. تو جتنی دیر تم بیٹھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو چھانٹتا رہے. یہ ہے وہ تمہاری تیاری جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں. باقی تو دنیا خش و خاشاک کی طرح بہہ جائے گی، ایک دنکے کی طرح اس کی حیثیت وقت ختم ہو جائے گی. پھر اسی حج میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کی ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی تو آپ نے کہا کہ یا اللہ اس میں کون آئے گا؟ اس میں فرمایا یہ تمہارا کام نہیں ہے، بس تم ندا کرو. یا اللہ میری آواز کون سنے گا؟ فرمایا تم میرے لیے ایک ندا کر دو. جب وہ تم ندا کر دو گے، اللہ 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 فرماتا ہے کہ وہ ندا ہم ساری مخلوق کے کاموں تک، دلوں تک پہنچا دیں. آپ نے ایک ندا لگائی، وہ ندا آج تک جو پیدا ہو کر جا چکے ہیں، جو پیدا ہوئے میں موجود ہیں، اور جو پیدا ہونے والے ہیں، ان سب کے کانوں میں پہنچ چکی. یہ میرے رب کا کمال ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اتنی طاقت اللہ نے دی ہے کہ ان کی زبان سے نکلی بھی بات گزرے میں موجود اور آنے والے سب تک اللہ کی ذات پہنچا دیتی ہے. تو اس میں حج کے معاملات کو ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بات بتائی. پھر انشاءاللہ سورہ مومنون کو کل دوسری سورت کے ساتھ بیان کریں گے، وقت زیادہ ہو رہا ہے. پھر اس میں جو خاص بات، ایک جو آخری بات ہے، فرمایا مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ آخری بڑی اہم بات ہے جو سورۃ الحج میں اللہ نے فرمائی. مَن يُعَظِّمْ، اور اس میں اسلام کا بنیادی عقیدہ پیش کیا. مَن يُعَظِّمْ کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ سے نسبت ہے، کیا مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، نماز خود نشانی ہے. آپ عبادت و ریاضت کرتے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں. آپ تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی نشانیاں. یہ سب اللہ کی عبادات کے مختلف طریقے ہیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جو بات سمجھا رہا ہے، اس میں پورا حج آ گیا، پورا اسلام آ گیا. پورا اسلام اس آیت کے اندر موجود ہے کہ فرمایا کہ جو چیز ہم نے بنائی، اللہ نے فرمایا کہ میں نے جب حکم دیا انبیاء کو، جب انبیاء کو حکم دیا کہ یہ تم خانہ کعبہ، یعنی حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر دو. حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی. اللہ اکبر. اب تعمیر اللہ کے حکم سے ہو گئی، تو جس پتھر پہ پیر رکھ کر آپ نے تعمیر کی، اس پتھر کو حکم ہوا اللہ کا کہ پتھر تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے خبر ہے کہ تیرے اوپر قدم کس نے رکھے ہیں؟ یہ میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، میرا پیارا ہے، جو میرے گھر کو تعمیر کر رہا ہے.
پھر یہ آباد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا, پتھر نے, وہ پتھر نرم ہو گیا اور آپ کے فٹ پرنٹ اس میں آ گئے, آپ کے نقش پیروں کے اس میں چھپ گئے. آج خانہ کعبہ میں وہ پیر رکھے ہیں جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کہ تم اس مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بنا دو. جہاں ہمارے ابراہیم کے قدم لگے ہیں ادھر اپنے سر کو جھکاؤ. صرف تم نہیں, جو کروڑوں اربوں گزر گئے وہ بھی جھکا کر گئے, جو موجود ہیں وہ بھی جھکائیں گے, جو آنے والے ہیں وہ بھی جھکائیں گے. ہر مخلوق کو حکم ہے جو قیامت تک آئے گی انسان کی صورت میں, وہ ادھر سجدہ کرے کہ ہمارے پیاروں کی نشانی ہے, اس کی عزت کرو. پھر اللہ نے فرمایا ان صفا اور مروہ من شعائر اللہ, کہ یہ صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ہے. تو تم اب کیا کرو, اب دوڑو اس میں, کیونکہ نبی کی ماں دوڑی ہے تو تم اس پر دوڑتے رہو. یہ تمہارے حج کا حصہ ہے, یعنی یہ حج مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو نہ کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں بنانے کے بعد پھر ایون کہ اگر نبی سے کوئی چیز مس ہو جائے, اگر آپ تاریخ پڑھیں یا احادیث کو پڑھیں, حضور کے ثابت ہے اپنے حضرت محذورہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بچپن میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. حضرت محذورہ کے سر پہ ہاتھ رکھا تو حضرت محذورہ, سب کو یہ پتا تھا, خبر تھی کہ محذورہ اپنے سر میں امامہ باندھ کے رکھتے, لیکن یہ خبر نہ تھی, وہ یہ سمجھتے تھے کہ امامہ ہے, یہ سر پہ امامہ باندھ کے رکھتے ہیں, سنت ہے نبی, لیکن اندر پتا نہیں تھا کیا تھا. اللہ اکبر. ایک روز امامے پہ کسی کا ہاتھ لگا اور وہ گر گیا. جب وہ گرا تو اتنے بالوں کی لٹ کھل کر زمین پر گر گئی. ہاں یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے بال ہیں. کہا تم نے بال نہیں کاٹے؟ فرمایا میں نے نہیں. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا, میں نے پھر زندگی بھر ان بالوں کو نہیں کٹوایا. اب اللہ کی نشانی بن گئی. دوستوں, حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن حضرت اسماء بنت ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں مشہور ہے. آپ اپنا جبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, مدینہ میں کوئی بیمار ہو جائے اس سب کو جبہ پانی میں ڈال کے پانی میں دیتے, یہی دوا تھی. فرمایا یہ پانی پلا دو, اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اب وہ انبیاء تو چلے گئے, ان کے تذکرے باقی ہیں. کیا حج باقی نہیں ہے؟ حج پورا کا پورا انبیاء کی مس جو آپ نے کیا اور جو جو حصہ لیا اس کو اللہ نے اپنی عبادت بنا دیا. اب قیامت تک وہ انبیاء تو نہیں آئیں گے, لیکن یاد رکھیے جو اہم بات ہے اس میں جو اللہ نے سمجھائی کہ ہر وہ مقرب بندہ جس کو اللہ کے پیاروں سے, اللہ کی ذات سے نسبت ہے, اس کی عزت کرو. وہ عزت کے لائق ہے, اس کی عزت کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کیا کرے گا تمہیں؟ اللہ تمہیں یہ کرے گا کہ تمہیں بھی عزت کے لائق بنا دے گا, تمہیں بھی عزت کے لائق بنا دے گا. اب تم ہاتھ اگر کسی کی دست بوسی کرتے ہو اور اخلاص اور محبت سے کرتے ہو تو دوستوں جو دست بوسی تم نے کی ہے یہ دست بوسی اس بزرگ کی نہیں ہے, بلکہ یہ دست بوسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ یہ مقام اور عظمت وہیں سے ملی, یہ وہیں سے ملی. ورنہ ہمیں کیسے خبر ہوتی کہ دست بوسی کیسے ہوتی؟ ورنہ کون بتاتا ہم؟ کیا آج جا کر آپ ادھر مکہ میں جا کر جب رش ہوتا ہے کیا آپ اپنے اس طواف کا آغاز نہیں کرتے؟ جب آپ البدایا اور نہایا پر کھڑے ہوتے ہیں, جو لائن ہے ڈرا کی ہوئی, ادھر کھڑے ہو کر آپ نے کہ حجر اسود کو ہاتھ لگا کر اپنے اس دائرے میں آپ نے چکر کو پورا کرنا ہے. اگر نہیں کیا تو نہیں ہوگا. فرمایا کہ اگر نہیں ہوتا تو آپ سلام کر لیں, دور سے نیت کر کے کہ میں نے حجر اسود کو ہاتھ لگا دیا. تو دوستوں اللہ تو یہ کہتا ہے اگر معاذ اللہ یہ شرک ہوتا کہ ہاتھ چومنا, ارے بھائی ہاتھ چومنا چھوڑو, تم تو پتھر چوم رہے ہو جا کے. وہ پتھر کیوں چوم رہے ہو؟ وہ پتھر اس لیے چوم رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس پتھر کو چوما. تو دوستوں جس چیز کو پیارے مس کر دے وہی تو بات اللہ اس سورہ حج میں سمجھا رہا ہے کہ من یعظم شعائر اللہ, یہ اللہ کی نشانی ہے. جب وہ پتھر اللہ کی نشانی ہے تو یہ 6 فٹ کا انسان اللہ کی نشانی نہیں بن سکتا. بن سکتا کہ جب اس کا قلب صاف ہو جائے, اس کے اندر خدورت نہ رہے, اس کے اندر بغض نہ رہے, اس کے اندر عاجزی ہو, انکساری ہو, لوگوں سے محبت ہو, رواداری ہو.
یہ چیز ہوگی تو دوستوں اللہ فرماتا ہے وہ دل نہیں، وہ میرا گھر ہے، اور یہی میں نے وہ دل ہے جس کو میں نے متقین کہا ہے، جو تقوی رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کو جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معافی عطا فرمائے، ہمارے ماضی کے گناہوں کو آج رات کے پیچھے جتنے بھی ہیں آج کی رات کی بدولت اللہ معافی عطا فرمائے، اور جو قرآن ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے، میرے سنانے میں ہوئی ہے، سننے میں ہوئی ہے، اللہ اس کو درگزر فرمائے، اور جو باقی زندگی بچی ہے اس میں جو ہمارے لیے بہتر ہے مولا ہمارے قلب پر ظاہر فرما دے۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، میں آپ سے عرض کروں، ایسادت بزور بازو نیست تانا بخشن خدائے بخشندہ، یہ انسان کی طاقت نہیں ہے کہ کچھ کلام کر سکے، کچھ کہہ سکے، کچھ کر سکے، جو کچھ کرتا ہے وہ مولا کی ذات کے حکم ہوتا ہے، دل میں اخلاص ہوتا ہے، اچھائی ہے تو مولا کی طرف سے ہے، برائی ہے تو شیطان سے منسوب ہے۔ تو اب یہ تمنا رکھیں کہ ہر اچھائی مولا کی طرف سے ہے، میں ہر ایک کے ساتھ اچھا کروں تو مولا میرے ساتھ اچھا کرے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین بجاہ نبی الامین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین۔